مہر بیوی کا وہ حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات میں اللہ نے حق مہر کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دیا کرو۔ شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بالخصوص مہر کے معاملے میں شدید افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو لاکھوں میں مار باندھ دیتے ہیں اور پھر دے نہیں پاتے، اور کچھ کا تو ارادہ دینے کا ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ یعوذ باللہ، کہ لکھ لو جی، لکھوا لو، دینا کس نے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس کے ذہن میں مہر ادا کرنے کی نیت اور ارادہ ہی نہ ہو دل کے اندر کہ لکھ لو، دینا کس نے ہے، اگر دینے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بدکار لکھا جائے گا، زانی کے زمرے میں وہ شخص لکھا جائے گا جس نے حق مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بس اس کا باندھ لو جی، دینا کس نے۔ ایک جانب تو وہ طبقہ ہے جو لاکھوں میں باندھتے ہیں پھر دے نہیں پاتے، اور وہاں بھی مشکل اور آزمائش بن جاتی ہے، اور دوسری جانب ایک وہ طبقہ بھی ہے جو شادی پر تو لاکھوں کے اخراجات کر لیتے ہیں، رسومات پر، دیگر معاملات میں لاکھوں تک ان کا خرچہ فضولیات میں وہ شادی کے موقع پر لگا دیتے ہیں، لیکن حق مہر کا معاملہ جب آئے تو ایک وہ اصطلاح جو پتہ نہیں کس نے اس کو وضع کیا ہے اور کس نے اس کو آگے پروان چلایا کہ جی شرعی لکھ دیں جی۔ اچھا شرعی لکھ دیں، کتنا شرعی ہے جی؟ وہ کسی دور میں 32 روپے 8 آنے ہوتا تھا شرعی، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے ہوئے 525 روپے حق شرعی ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، تو یہ اصطلاح ہی غلط ہے، یہ کس نے وضع کی ہے، کب یہ شروع ہوئی، کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حدیث مبارکہ کے اندر وجود ہی نہیں ہے کہ یہ شرعی حق مہر ہے اور اتنا شرعی آپ نے باندھنا ہے۔ حق مہر حسب استطاعت دولہا ہے، اور یہ بیوی کی تکریم کے لیے ہے، عزت کے لیے۔ اب کوئی شخص اگر بیوی بیاہ کے لا رہا ہے تو کیا اس کی نگاہ میں اس کی بیوی کی عزت صرف 500 تک ہی ہے یا 5000 تک ہی ہے؟ اس زمانے کے اندر بھی جبکہ 5000 بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہمارے سامنے جس وقت نکاح کے لیے دولہا آ کر بیٹھتا ہے تو اس نے 20 25 30 ہزار روپے کی شروانی پہن رکھی ہوتی ہے، 5000 کا تو اس نے کھسا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ڈریسنگ اور گھڑی اور چین اور سونے کی انگوٹھیاں اللہ معاف کرے جو ہیں ہی مرد کے لیے حرام ہے۔ یعنی 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں تو سجا سجایا دولہا ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ اب تو وہ بیوٹی پارلر والا چکر اور سلسلہ بھی چل پڑا ہے، اور 25 30 ہزار میں تو وہاں سے دولہا تیار ہو کے باہر نکلتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، اگر آپ 20 25 ہزار پہ پارلر میں وہاں دے کر دولہے کو تیار کر کے لے آئے ہیں، 25 30 ہزار کی تو شیروانی آپ نے پہن لی ہوئی ہے، اور حق مہر دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی 5000 لکھ دیں، تو یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے۔ لہٰذا تکریم کے لیے راہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں آ کر موت بندے کو نہیں پڑھنی چاہیے کہ دیگر اخراجات میں آتش بازی کریں گے، لائٹنگ لگائیں گے، اور میوزک کے معاملات ہوں گے، اور فائرنگ ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو وہ سب کچھ کرتے ہوئے لاکھوں روپے اگر خرچ کھلے دلوں بندہ کر دے تو حق مہر کے معاملے میں بھی یہ خیال کر لینا چاہیے کہ جتنی استطاعت اور توفیق کے مطابق اچھے سے اچھا مہر رکھنا چاہیے، اور اس جانب ادھر نہ جائیں کہ جی کم سے کم کیا ہے جی، کم سے کم کتنا ہے۔ اب لازمی تم نے کم سے کم دینا ہے، جو غرباء کے لیے، جو مساکین کے لیے اگر کم سے کم کہیں کوئی اصطلاح موجود ہے تو تمہیں تو کم از کم اپنی بیوی کی تکریم کے لیے اچھے سے اچھا حق مہر دینا چاہیے، اور یہ عورت کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔